بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 13ویں پارے میں اگلی صورت ہماری ساتھ ہی آ رہی ہے، صورت ابراہیم۔ صورت ابراہیم علیہ السلام کی سوانح عمری اس کے اندر بیان ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر مرکزی جو مضمون ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انکار جو لوگ کر رہے تھے، آپ کی دعوت کو جو ناکام کرنے کی ہر طرح کی تدبیریں چالنے چل رہے تھے، ٹھیک ہے، ان کو وارننگ دی گئی ہے، ان کو یعنی کہ ملامت بھی کیا گیا ہے، اور کفار قریش کی ہٹ دھرمی اور اناد اور مزاحمت جو کر رہے تھے، شرارت اور ظلم جو کر رہے تھے، اس میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے یعنی کہ دور میں، جیسے سورۃ رعد سے قریب زمانے کی یہ نازل شدہ معلوم ہوتی ہے، انداز بیان جو ہے مکے کے آخری دور کی صورتوں والا ہی ہے، اور اس کے اندر جو ہے ان کو دھمکی بھی دی گئی، مسلمان پر جو ظلم و ستم کی انتہا پہنچ چکے تھے، یعنی شان نزول جو ہے، زمانہ نزول جو ہے، وہ یہ قریب سارا جو ماحول تھا جہاں پر مائگریٹ ہونے والے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تھا جی ان کا زمانہ نزول سورت ابراہیم کا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے پیارے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورت ابراہیم کی آیت ہیں 52، اور ہم اس کو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آؤ، اور ان کے رب کی توفیق سے اس خدا کے راستے پر جو اس راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ ہی محمود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیشہ یاد رکھیں، ظلمات جہاں پر آئے گا وہ بہت جمع کے صیغے میں آئے گا نا، اور جو اب نور کی بات آتی ہے تو وہ ایک ہی ہے، سنگل، الی النور، من الظلمات الی النور۔ تو ظلمات کئی ہیں، ضلالتیں کئی ہیں، گمراہیاں کئی ہیں، لیکن ہدایت کا ایک رستہ وہ صرف ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کون سا رستہ ہے؟ توحید کا رستہ ہے، وہ ایک رستہ ہے، وہ جنت کا رستہ، وہ نور کا رستہ، وہ رہنما، وہ جو مجھے اور آپ کو صراط مستقیم جس کو ہم نے مانگا ہے، وہ صراط مستقیم راستہ صرف ایک ہے، اور اس کو النور کہا گیا ہے۔ رب کی توفیق کے ساتھ، یعنی توفیق شامل حال ہوگی، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے اذن سے ہی کوئی تاریکیوں سے نکل کے روشنی کی طرف آ سکتا ہے، ورنہ سالہ سال ایک باریک باریک سے فرق جو اندھیرے اور اجالے کے درمیان ہوتا ہے، اس پہ زندگیاں گزار دیتے ہیں لوگ روشنی سمجھ کر، مگر اندھیرے اور تاریکی کی اس چال کے اندر، اس یعنی راستے پر چلتے چلتے ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ روشنی میں نہیں ہے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا اذن، اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ تو بس جو مائنر سا ایک گیپ آپ دیکھیں، ایک لائن کو آپ ذرا غور کریں کہ اندھیرا، ایک طرف اندھیرا اور ساتھ روشنی ہو، تو اس میں کتنا، میرا خیال ہے کچھ نظر ہی نہیں آتا، کوئی فاصلہ ہے ہی نہیں۔ تو جو فاصلہ نظر آتا ہے، فرق حق اور باطل کا فرق نظر آنا شروع ہو جاتا ہے نا جب، وہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، چھوٹی بات نہیں ہے کسی کو ہدایت مل جانا۔ اللہ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما، آمین۔ اس اللہ کے راستے پر جو زبردست ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، اس کو کسی کی تسبیحات کی، کسی کی ذکر کی، کسی کے یعنی کہ تسبیح کرنے کی، حمد کرنے کی، کسی کے ذریعے وسیلے کروانے کی اس کو کوئی حاجت نہیں۔ وہ ایسی ذات ہے کہ اس کی ہر لمحہ اس کی حمد و تسبیح ہو رہی ہے، اور زمین اور آسمان کی ساری موجودات کا وہ اکیلا مالک ہے۔
اور سخت باکن سزا ہے کو قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہش کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے۔ یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے، اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا تاکہ وہ انہیں اچھی طرح سے کھول کر بات کو سمجھائے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ وہ بالا دست ہے اور حکیم ہے، سبحان اللہ۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں۔ اسے بھی ہم نے حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لا اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کر۔ ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی، اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بھی بڑی سخت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی سلطنت سے کسی شے کا اضافہ نہیں ہوتا۔ اگر ساری دنیا والے ایک جسم کی مانند اللہ کے مطیع ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں، اس کی سلطنت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا اس بات سے۔ اور اگر ساری خلقت مل کے ایک جسم کی مانند نافرمان ہو جائے تو اس کی سلطنت میں سے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ سارے مل کے کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز ہے، وہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے، سبحان اللہ۔ کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح علیہ السلام، عاد، سمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں، کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے بھی اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت خلجان آمیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا خدا کے بارے میں شک ہے تمہیں جو آسمان اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تو تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے، یعنی عذاب سے محفوظ رکھے۔ انہوں نے جواب دیا تم کچھ بھی نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان ہو جیسے ہم ہیں۔ تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اچھا تو لاؤ کوئی کھلی نشانی۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں مگر تم جیسے انسان ہی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا دیں۔ سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ تو اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ آخر کار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے ہی نکال دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا، اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی۔ پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے کچ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتار سکے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرے گا نہیں، اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو رہے گا، یعنی ہر لمحہ ہی موت جیسی کیفیت ہے لیکن روح نہیں نکلے گی۔ استغفر اللہ۔ جب لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، جن لوگوں نے، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو، وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے۔ یہی پرلے درجے کی گم گشتگی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا
وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اس پر کوئی دشوار نہیں۔ اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے کچھ کر بھی سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم بھی تمہیں ضرور دکھا دیتے، اب تو یکساں ہے، خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر کریں، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے بھی وعدے تم سے کیے تھے وہ جن کو میں نے پورا نہ کیا، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے اس کے سوا کچھ بھی نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف صرف تمہیں دعوت دی تھی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، یہاں نہ میں تمہاری کوئی فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو، اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک رکھا تھا میں اس سے بری ذمہ ہوں، ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے۔ باخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت ہو جس کی جڑ زمین میں بڑی گہری جمی ہوئی ہو اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہوں، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے پھل بھی دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال تو ایک بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت یعنی دنیا میں بھی اور قبر میں بھی دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے وہ جو چاہے کرے۔ سبحان اللہ۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم میں، جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے، اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخر کار تمہیں بھی پلٹ کر جانا تو دوزخ میں ہی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں، نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے راہ خیر میں خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی دوست نوازی ہو سکے گی۔ اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہارے رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، جس نے سورج اور چاند تمہارے لیے مسخر کر دیے، اور رات اور دن کو مسخر کیا، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ عام احسانات کے بعد پھر اللہ تعالیٰ خاص احسان مکہ والوں پر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ بھی دیا جو تم نے مانگا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا بھی چاہو تو نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ اب خاص احسانات قریش والوں پر جو کیے اس کا ذکر ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے، یا قریش والو، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر کو، مکہ کو امن کا شہر بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ پروردگار ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں، لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً درگزر کرنے والا اور مہربان ہے۔ پروردگار، میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں، جہاں پانی نہیں، جہاں پھل نہیں، جہاں کاشتکاری نہیں، اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں پر نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا دے اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ پروردگار، تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں، جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اور نہ زمین میں نہ آسمان۔
شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام جیسے بیٹے دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ کہ اے پروردگار میری دعا کو قبول کر۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی نیکی کا کام کر کے، کوئی خیر کا کام کر کے، کوئی اللہ کی رضا والا کام کر کے اس کی قبولیت کی دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے بہت ضروری ہے۔ ربنا تقبل منا کہنا، ربنا تقبل منا، اللہ مجھ سے یہ قبول فرما۔ پروردگار میری دعا کو قبول کر۔ اے پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجئے جبکہ حساب قائم ہوگا۔ آمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ دعا میرے اور آپ کے حق میں اور ہم سب مسلمانوں کے حق میں، ایمان والوں کے حق میں اللہ قبول و منظور فرمائے۔ پھر آگے آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب یہ ظالم لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے غافل مت سمجھو۔ اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں اور سر اٹھائے یہ بھاگے چلے جا رہے ہیں، نظریں اوپر جمی ہیں اور دل اڑے جاتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دن سے تم انہیں ڈراؤ جبکہ عذاب انہیں آ لے گا۔ اس وقت یہ ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ مگر انہیں صاف جواب دے دیا جائے گا کہ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر دنیا میں یہ کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے، حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں بھی رہ چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھیں مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھی کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں کے سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا۔ اللہ بڑا زبردست ہے اور انتقام لینے والا بھی ہے۔ ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے۔ اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے ہوئے ہوں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا۔ اللہ کو حساب لیتے ہوئے کچھ دیر نہیں لگتی۔ کیا مطلب ہے؟ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ قیامت کا منظر، ایک ہولناک منظر یہاں پر سورہ ابراہیم کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، دکھایا کہ اس وقت دیکھیں ان کا کیا حال ہوگا، یہ کیا کریں کہ اس وقت قیامت کا جو دن ہے وہ کس طرح سے آئے گا اور اس کی جو ہولناکی ہوگی وہ کس طرح سے اوپر کو منہ اٹھائے، اور قیامت کے جو مناظر ہوں گے، جو زمین و آسمان کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہوں گی، جو کچھ ہو رہا ہوگا اس کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا ہے کہ قیامت کے روز زمین و آسمان موجودہ شکل و صورت سے بدل جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس میں کچھ احادیث کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری کی حدیث ہے اور مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، قیامت کے دن زمین ایک روٹی بن جائے گی، اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں الٹ پلٹ کرے گا جس طرح تم میں سے کوئی شخص سفر میں اپنی روٹی الٹ پلٹ کرتا ہے اور اہل جنت کی مہمان نوازی کے لیے۔ یعنی زمین اس شکل میں دیکھیں اب یہ کیسے ہوگا۔ ہاں دیکھیں، مجھے بھی وہاں جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، ہر کسی نے وہاں پہنچنا ہے۔ تو قیامت کے دن یہ جو منظر ہیں جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے اللہ تعالیٰ نے
قیامت کی جو ڈیفینیشنز ہیں، اس کی کچھ تھوڑی سی جھلکیاں ہیں، اس کی کچھ ہائی لائٹس ہیں جو ہمیں یہاں پر دکھائی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں اس دنیا میں. تو یہ کیسے ہوگا کہ زمین ایک روٹی بن جائے گی اللہ کے ہاتھ پہ، اس روٹی کو کھلا دیا جائے گا اہل جنت کی مہمان نوازی کے لیے. سبحان اللہ. پھر سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے کہ لوگ قیامت کے دن سفید مٹیالی زمین پر اکٹھے کیے جائیں گے، جیسے میدے کی روٹی ہوتی ہے. میدہ دیکھا نا، سفید، بالکل سفید، اس میں کسی کا کوئی نشان نہیں ہوگا. یعنی اس طرح کی زمین ہوگی، سفید بالکل میدے کی طرح. قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن زمین صاف چٹیل میدان بن جائے گی جس میں کوئی بلندی یا پستی نظر نہیں آئے گی. رہا یہ سوال کہ یہ تبدیلی زمین اور آسمان کی ذات میں ہوگی یا ان کی اس زمین و آسمان کی صفات میں، ان کی جو اس کے اندر جو اس کی کوالٹی ہے وہ اس کے اندر کوئی فرق آئے گا، تو اس بارے میں قرآن مجید یا حدیث پاک سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے. اس لیے ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے جو قرآن کے الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم جانتے نہیں لیکن ہم نے ماننا ہے تاکہ جو آخرت کا ایک جو منظر ہے، جو بالکل ان سین چیز ہے، وہ ایمان بالغیب کا حصہ ہے، اس پہ میں نے اور آپ نے اسی طرح سے ایمان رکھنا ہے. پھر جو فرمایا ہے کہ مشرکین کے رد کے لیے فرمایا ہے کہ بارزوا للہ واحد القہار، کہ جو ان لوگوں کے لیے، کافروں مشرکوں کے لیے جو اپنے شرکاء کا بھی کچھ اختیار سمجھتے ہیں کہ اس دن سب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، تو جو اکیلا ہے، بڑا زبردست ہے، کوئی دوسرا کسی اختیار کا مالک نہیں ہوگا، ان مشرکین کے رد کے لیے یہ بات فرمائی ہے کہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. اور زنجیر کی جو بات آئی ہے اسفاد صفدن، یہ جو پاؤں میں ڈالی جائے یا وہ توق ہے جس کے ساتھ ہاتھ اور پاؤں کو گردن کی طرف اکٹھا باندھ دیا جاتا ہے، استغفر اللہ. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے مخاطب، تو اس دن کئی مجرموں کو ایک دوسرے کے ساتھ زنجیروں میں بندھے ہوئے دیکھے گا. ٹھیک ہے، ہر قسم کا مجرم اپنے جیسے مجرموں کے ساتھ ہی جکڑا ہوا تو دیکھے گا، جیسے کہ ہر فاسق اپنے جیسے فاسق کے ساتھ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں قرآن پاک سے اس چیز کی سمجھ آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی ہائی لائٹس ہمیں بتائی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان مناظر کا حصہ بننے سے محفوظ رکھے، مجھے بھی، آپ کو بھی، میرے سننے والوں کو، اور ہماری تمام نسلوں کو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. آمین. ہمارا حساب کتاب اللہ تعالیٰ صالحین کے ساتھ کرے، ہمارا حشر جو ہے مومنین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ کرے، صدیقین کے ساتھ کرے. آمین یا رب العالمین. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ھذا بلاغ للناس، اینڈ پہ آیت نمبر 52 میں، کہ یہ تو پوری دنیا کے لیے قرآن پاک اترا ہے. یہ تو للناس، واسطے لوگوں کے یہ قرآن پاک اترا ہے. اس آیت میں قرآن مجید نازل کرنے کے 4 مقصد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 52 میں آخری آیت میں بتائے ہیں. ھذا بلاغ للناس، ٹھیک ہے، وَلِيُنذَرُ بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. تو یہ 4 پوائنٹ اس کے اندر آ رہے ہیں. کون سے؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ جائے، یہ 4 مقصد ہیں قرآن پاک کے نازل کرنے کے. اللہ کا پیغام پہنچ جائے. نمبر 2، اس کے ذریعے سے وہ آگاہ ہو جائیں اور ڈر جائیں. لِيُنذَرُ بِهِ. اور نمبر 3، لوگوں کو علم ہو جائے کہ عبادت صرف ایک اللہ ہی کی کرنی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. پھر نمبر 4، عقلوں والے اس سے نصیحت حاصل کریں. لِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. یہ مقاصد ہیں، بہت سے مقاصد میں سے 4 مین مقصد جو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن پاک کے بیان فرمائے ہیں. ان سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان میں عقل ہی اصل چیز ہے. یہ نہ ہو
تو وہ کبھی بھی نصیحت حاصل نہیں کر سکتا. تو جس کے اندر عقل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف آئے گا، اس کی نصیحت کو پکڑے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا اور اس کے میسیجز کو سچا مانے گا. جس کے اندر جتنی عقل ہے اتنا ہی وہ عمل والا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم والوں میں، عقل والوں میں، اللہ تعالیٰ اولو الالباب میں مجھے اور آپ کو شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا پڑھنا، سننا، بیٹھنا، اس کے لیے وقت نکالنا، روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں بہترین، یعنی کہ اس مہینے کے اندر ہمارے تمام نیکی کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. انشاءاللہ اگلا ہمارا 14واں سپارہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ کی توفیق سے دعا کیجئے اور اس کو شیئر بھی کیجئے، زیادہ اپنے گروپس میں شیئر کیجئے تاکہ میرے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بن سکے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.